توجہ چاہوں گا، میں اور آپ نے یہ قرآن 1400 سال کے بعد پڑھا، ہمیں سمجھ آئی کہ سبحان اللہ جی، قرآن تو مطالبہ کرتا ہے اہل بیت سے محبت کرو۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرو، یہ قرآن کا مطالبہ ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کو علماء نے بتا دیا، مجھے بھی علماء نے بتایا، اساتذہ نے بتایا، سمجھ آ گئی کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی جان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ یوں کہہ دیجیے ان کی محبت کے بغیر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اللہ نے تو وہ جنت ہی نہیں بنائی، جو جنت بنائی ہے اس کی سرداری حسن و حسین کو دی ہے، تو جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے پہلے ان کو ماننا پڑے گا۔ مجھے سمجھ آ گئی، آپ سمجھ گئے، تو کیا 1400 سال پہلے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، بولیے ذرا، میری مراد جماعت صحابہ ہے، کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے قرآن نہیں سمجھا؟ 1400 سال کے بعد تمہیں سمجھ آ گئی کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، تو اہل بیت کی محبت کو صحابہ نہ سمجھے؟ ہمارا ایمان ہے، یہ تو قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا وہ کتنی محبت کرتے تھے آپس میں، اہل بیت کو صحابہ سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ کرام اہل بیت کے جوانوں سے، اہل بیت کے خاندان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، یہ تو قرآن و حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث کا مجموعہ دیکھیے، ہر چیز واضح ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ پڑھے کون قرآن؟ ہمارے تو اپنے سنی جوان نہیں پڑھتے، سنیوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ جتنے حضرات پنڈال میں تشریف فرما ہے، سب نے سبیل کا شربت پیا یا نہیں پیا؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا ایمانداری کے ساتھ، جس نے پیا ہے۔ اس میں کوئی جھجکنے والی بات نہیں ہے، میں خود بھی کیا ہے، ہاتھ کھڑے کریے ذرا، میں دیکھوں ذرا، جس نے نہیں پیا وہ ہاتھ نیچے رکھے۔ شربت سبیل حسینی جس نے پیا، کل پی ہو، پرسوں پی ہو، 10 دن میں پی لی ہو، سب نے پیا؟ بولیے، ہاتھ نیچے کر منہ سے بول لیجیے، سب نے پیا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں، سبیل کا پانی شربت تو ہمیں نظر آ گیا، لیکن سر نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھتا نظر نہیں آیا؟ بولیے ذرا ایمانداری سے۔ امام علی مقام کی سبیل کا شربت تو نظر آ گیا، لیکن کٹے ہوئے سر انور سے جو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت پر ہم نے غور نہیں کیا۔ قرآن کون پڑھے گا آخر؟ میرے آقا حسین نے کٹے ہوئے سر انور سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ میرے نانا جان نے جو پیغام دیا تھا کہ لوگوں اپنے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا میرا اہل بیت ہے، جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے ہوش میں بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ قرآن حسین کے سر انور نے پڑھ کے بتا دیا، نہ قرآن حسین سے جدا ہے، نہ حسین قرآن سے جدا ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں حسین ہوگا، جہاں حسین ہوگا وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی۔ آج ہمارے یہ صرف زبان پر ہے ذکر حسین ہے، اگر ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے دلوں پر حسین کی محبت اور حکومت نہیں ہے۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپس میں کس قدر محبت کرنے والے تھے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ 26ویں پارے میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے حبیب علیہ السلام بے شک میرے رسول ہیں، حضرت محمد
اللہ کے رسول والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی معیت والے ہیں ان کے جو صحابہ اکرام ہیں اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں پر لیکن رحماء بینہم جب آپس میں ہوتے ہیں تو بڑے ہی شفیق و مہربان نرم دل ہو جاتے ہیں. یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے آپس میں کیسے ہیں جی؟ نرم دل محبت والے مہربان ہوتے ہیں آپس میں. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اب قرآن کی مانے یا کسی اور کی مانے؟ اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہیں. اور ایک اور آیت کریمہ کی طرف آ جائیے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بنا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے معاملات ادا کر رہے تھے تم ایک دوسرے کے کٹر مخالف اور دشمن تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرما دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہ صحابہ کرام کی شان ہے. یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کے لیے. یہاں پر جو حالت اور کیفیت بیان کی جا رہی ہے وہ صحابہ کی جا رہی ہے. اللہ فرمایا نا ہم کے صحابہ اس سے پہلے تمہاری کیفیت کچھ اور تھی لیکن ہم نے اپنی نعمتوں پر تمام کرتے ہوئے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اب قرآن کی مانیں کسی اور کی مانیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے محبت والے ہیں. قرآن تو کہتا ہے مہربان ہے آپس میں. قرآن تو کہتا ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ قرآنی فیصلہ ہے. اور فرامین مصطفیٰ پر اگر توجہ کی جائے آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ مومنوں کی ماں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ کس سے پوچھا گیا؟ یہ پوچھا جا رہا ہے صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے امی جان بتائیے تو صحیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے محبت سب سے زیادہ فرمایا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فاطمہ. حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے. اور پوچھا اس کے بعد مردوں میں کون تھا جو حضور کی محبت کا مرکز اور محور تھا؟ فرمایا زوجہا فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ سے حضور محبت فرمایا کرتے تھے. اور یہی بات جب سیدہ فاطمہ سے پوچھی جاتی ہے اے شہزادی کون ہے آپ بتائیے آقا کریم علیہ السلام کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جواب میں الفاظ نکلتے ہیں. آپ فرماتی ہیں حضور سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے. کیا یہ عداوت ہے؟ یہ محبت کے پھول ہیں جو ان کے منہ سے لبھائے مبارک سے نکل رہے ہیں. اور پوچھا جاتا ہے جب مردوں میں حضور کس سے محبت کرتے تھے تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے ان کے والد ابوبکر صدیق سے حضور سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اور یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد کی روایت میں ہے اپنے دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے. باہر نکلے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ جو کریم ساتھ ہیں باہر نکلے چلتے چلتے دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن شریف کا عالم ہے بچوں کے ساتھ اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کر اپنے کندھوں پر سوار کر لیا. بولیے ذرا محبت دیکھیے. شہزادہ حضرت علی کا ہے نواسہ رسول اللہ کا ہے اور صدیق اکبر چلتے ہوئے کھیلتے ہوئے بچے کو اٹھا کر اپنے کندھے پر سوار کر رہے ہیں. اور وقت کا کون ہے؟ یہ وقت کا خلیفہ ہے خلیفۃ الرسول ہے.
لیکن صدیق اکبر نے اپنی خلافت کو نہیں دیکھا بلکہ دیکھا تو نسبت رسول کو دیکھا، خاندان نبوت کو دیکھا، صفت رسول کو دیکھا، ریحان رسول کو دیکھا کہ میرے آقا کا یہ شہزادہ ہے جو یہاں پر کھیل رہا ہے۔ صدیق اکبر نے جب کندھے پر رکھا تو چلتے چلتے آپ نے فرمایا وابی ابی اور میرا باپ قربان، اے شہزادے میرا باپ قربان، اے میرے شہزادے تو نبی کریم علیہ السلام کی مشابہت رکھنے والا ہے، اپنے باپ علی کی مشابہت نہیں رکھتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر علی المرتضی مسکرا پڑتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن میں کیا نظر آیا؟ انہیں نظر آیا تو چہرہ مصطفیٰ کی جھلک نظر آئی۔ اور پھر کھڑی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دوستو بات اتنی سی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے حال میں مگن رہتا ہے۔ جو کوئی کسی دا میں اور آپ نے ہمارے دوستوں نے آج محفل سجائی، کس لیے سجائی؟ محرم کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، کربلا والوں کی یاد سینے تڑپا رہی ہے، آئیں بیٹھے تو گھڑیاں ان کے نام کر دیتے ہیں، ان کے ذکر سے اپنے دلوں کو محسوس کر لیتے ہیں، دلوں کو سکون عطا کرواتے ہیں، اور پھر کھڑی فرماتے ہیں جو کوئی جس دا یارو عاشق ہوئے وہ گلیوں سے دی کرتا سو سو ہیلے بہانے کر کے مرنے اوتے ہی مر